لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا فرماتے تھے کہ کنواری لڑکیاں بھی اجنبی مردوں سے اتنی حیا نہیں کرتی تھی۔ حضور کی حیا کا عالم یہ تھا کہ سرکار نے صحابہ کو یوں تربیت فرمائی کہ سیدنا فاروق اعظم کی جب طبیعت علیل ہوئی تو کچھ لوگ حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھنے گئے کہ ان کی عیادت کریں۔ جب دیکھنے کے لیے گئے تو پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو بیماری کون سی ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے ایک پھنسی ہو گئی ہے۔ تو کسی نے عذرائے مزاح کہا امیر المومنین یہ ہاتھ کے نیچے پھنسی، یہ کچھ لمبا سا جملہ ہو گیا ہے، اس کو شارٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بغل میں پھنسی ہو گئی، کیونکہ ہاتھ کے نیچے تو بغل ہی ہوتی ہے، میرے بغل میں پھنسی ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ کے نیچے کیوں کہا؟ دیکھو کیا وہ حیا والے لوگ۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے لمبا جملہ کہنا پسند ہے، لیکن جو تم نے کہا یعنی بغل، وہ کہنا مجھے پسند نہیں۔ کہا یہ بغل کہنا آپ کو کیوں پسند نہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اچھی باتیں بھی کہتے ہیں تو بھی لکھتے ہیں، اور بری باتیں کہتے ہیں تو بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ فرشتے تو یہاں لکھ رہے ہیں، اچھا بھی لکھ رہے ہیں برا بھی۔ تم نے 2 جملے کہے تو لکھا، 5 کہے تو لکھا، 10 کہے تو لکھا، اچھا کہا تو لکھا، برا کہا تو لکھا، سب لکھا۔ جب قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال، یعنی جو تم بک بک کر چکے ہو، جو کہہ چکے ہو، کوئی ریکارڈ کرے نہ کرے، کوئی جمع کرے نہ کرے، اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا پڑھ اپنا نام اعمال۔ اب تم نے ہوش سنبھالنے سے لے کر مرے دم تک جو آخری جملہ ہے، یعنی زندگی کے پہلے جملے سے لے کر آخری جملے تک کب کہاں کیا کیا کہا تھا وہ سب فرشتے لکھ چکے ہیں۔ اللہ فرمائے گا پڑھ، کہاں پڑھ؟ استاد کے سامنے نہیں، پڑھ کہاں پڑھ؟ پیر کے سامنے نہیں، پڑھ کہاں پڑھ؟ ماں باپ کے سامنے نہیں، پڑھ کہاں پڑھ؟ دوست و احباب کے سامنے نہیں، پڑھ اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں۔ خدا کا سامنا ہے، قہار و جبار خدا، رحمان و رحیم خدا، عدل کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہونے والا خدا موجود ہے اور فرما رہا ہے پڑھ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جو تو نے کہا نا، یعنی لفظ بغل اگر میں کہہ دیتا تو فرشتہ اس کو لکھ لیتا، اور جب اللہ مجھ سے کہتا عمر اقرا کتابک، پڑھ تیرے نام اعمال کو، تو یعنی لفظ بغل میں اللہ کے سامنے کیسے پڑھتا؟ مجھے شرم آتی اللہ سے، میں اس کے سامنے پڑھ کر کیسے سناتا؟ اس لیے مجھے ہاتھ کے نیچے کا لفظ کہنا گوارا ہوا، ہاتھ کے نیچے لمبا جملہ کہنا گوارا ہوا، لیکن جو تو نے کہا یعنی لفظ بغل کہنا گوارا نہ ہوا۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم آخرت کو کتنا بھول چکے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ہم چلتے پھرتے کیسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا جائزہ لو اپنی مذاق گاہوں کا، ذرا جائزہ لو اپنی پکنک گاہوں کا، ذرا جائزہ لو اپنے کمروں کا، ذرا جائزہ لو اپنے دوست کی محفلوں کا۔ آج تو بہت اچھا لگتا ہے گندی گندی باتیں کرنا، آج تو بہت اچھا لگتا ہے گلیز گلیز باتیں کرنا، آج تو اچھا لگتا ہے گندے گندی الفاظ استعمال کرنا، لیکن ہائے مسلمان، دنیا کی دوسری قومیں اگر یہ بد چلن کر کام کرتی ہے، یہ بد الفاظ کہتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، تو یقیناً یہ وہ قوم کو چونکہ آخرت کا تصور ان کے پاس نہیں، اس لیے وہ جو چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ لیکن اے میرے مسلمان، تیرا تو ایمان ہے کہ اللہ فرمائے گا اقرا کتابک،
अपना नाम अमाल पढ़ करके सुना। ये नंगी नंगी बातें, ये गंदी गंदी बातें, ये मोबाइल पे गंदे गंदे मैसेजेस, ये गंदे गंदे जोक्स, ये गंदे गंदे अल्फाज, ये बदकलामियां जो फरिश्ते लिख रहे हैं, क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में खुदा के सामने पढ़ करके सुनाना है। वो अल्लाह जो आमने सामने से पाक है, जो दाएं बाएं से पाक है, उसका सामना होगा और उसकी बारगाह में तुम्हें पढ़ करके सुनाना होगा। जरा अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचो, जहां जिब्रील को कलाम करने की गुंजाइश नहीं होगी, जहां हाल ये होगा व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर तुम अपनी जबान का इस्तेमाल करना चाहोगे तो कहीं तुम्हारी जबानों पर भी मोहर लगेगी और तुम्हारे आज़ा अल्लाह से कलाम करेंगे। जरा मेरे भाई जो बताओ, उस वक्त ये बद कलामियां, उस वक्त की ये बद किरदारियां अल्लाह के सामने हम कैसे पढ़ करके सुनाएंगे? सहाबा तो लफ्ज़े बगल भी नहीं कहते कि खुदा को कैसे सुनाएं, खुदा की बारगाह में कैसे पढ़ पाएंगे। अल्लाह अकबर, हम क्या क्या कहते हैं, चलते फिरते गंदी गंदी मजाक। जरा सोचो तो सही मेरे भाई, अपने हाल पे रहम कर, अपने ईमान का जायजा ले। जहां हया नहीं वहां ईमान नहीं, जहां हया नहीं वहां ईमान की मजबूती नहीं। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हजरात सहाबे किराम का हाल तो यहां तक था कि सहाबा अपनी बीवियों के साथ भी ऐसे अल्फाज बोलने से परहेज करते थे जिनमें बदकलामी का शायबा होता था। वो अपनी बीवियों से भी ऐसी बातें नहीं करते, और अगर बातें करते तो उनको ऐसे अल्फाज देते जिसमें बदकलामी का शायबा तक न होता। लेकिन इस कौम को क्या है, बस जबान चलती रहे। कुछ लोग तो हंसने हंसाने के लिए ऐसे ऐसे जोक्स बनाते हैं कि जिसके अंदर खुली बेहयाई होती है। बल्कि अब तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी को हंसाने के लिए बातें गढ़े वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। और तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि कम बोले, और जब बोले तो हसीन अल्फाज के साथ बोले, अच्छे अल्फाज के साथ बोले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ढूंढिए ऐसे लोग, ढूंढिए ऐसे लोग। बहुत अच्छा किया इस मोहल्ले के नौजवानों ने, उलमा और अइम्मा ने कि ये उन्वान रखा कि हया क्या है और बेहयाई क्या है। मुस्तफा का घराना